مقدس پالوس رسول کا ایک اور شاگرد جس کو عظیم رسول نے ایک خط سے مخاطب کیا وہ ہے مقدس تیتس۔ پالوس نے تیتس رسول کو ہمارے ایمان کی شراکت میں میرا سچا فرزند کہا ہے۔ آپ یونانی مسیحیوں کے لیے تعلیم یافتہ جوان تھے۔ آپ نے ابتدائی سالوں میں فلسفہ اور شاعری کا مطالعہ کیا۔ آپ مقدس پالوس رسول کے ذریعے مسیحی بنے اور اس کے بعد ان کے قریبی شاگرد رہے۔ رسولوں کے اعمال میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن غلاطیوں کے خط میں آپ کا بیان کیا جاتا ہے۔ جب پالوس اور برناباس نے یروشلم کا سفر کیا تو اس سفر میں آپ بھی ان کے ساتھی تھے۔ اسی لیے آپ یونان کے شہر کرنتھس چلے گئے، جہاں پر آپ نے پالوس رسول کے نائب کی حیثیت سے کلیسیا کو مضبوط کیا۔ آپ پالوس رسول کے معاون اور ہم خدمت ساتھی تھے۔ پالوس رسول آپ کے ذریعے اپنے خطوط کلیسیاؤں تک پہنچاتے رہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ کرنتھس میں پالوس رسول کا خط لے کر پہنچے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ مقدس تیتس کریت کے پہلے بشپ تھے، اور مقدس پالوس رسول کے کہنے پر وہاں پر آپ کاہن مقرر کرتے تھے۔ آپ کا رجحان قیادت کی طرف زیادہ تھا، اسی لیے آپ مقدس پالوس رسول کی طرح دلیر اور جوشیلے مرد تھے۔ تیتس کو کریت میں چرچ کی بحالی کے بعد اور مشن بھی دیے گئے۔ آپ کریشیا کے دلماتیا کو بھی گئے۔ سن 49 عیسوی میں آپ پالوس رسول کے ساتھ یروشلم کونسلنگ میں بھی شریک ہوئے۔ آپ کی وفات کریت ہی میں ہوئی اور آپ کو وہاں دفن بھی کیا گیا۔ کریت میں ترکیوں کے حملے کے بعد آپ کے سر کو وہاں سے واپس لایا گیا اور سینٹ مارکس کے چرچ وینس میں رکھا گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آرمین چیپلن کور میں آپ کو مربی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کور نے آرڈر آف تھیتھیس کے نام سے ایوارڈ بھی منتخب کیا ہوا ہے، جو کہ کور میں اعلیٰ خدمات کرنے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تیتس کے نام خط میں پالوس رسول نے مومنوں اور پاسبانوں کے لیے ضابطے اور ہدایات لکھ کر بھیجی۔ گمراہ کن تعلیمات کا درست مقابلہ کرنے کے لیے خط میں 3 نکات ہیں۔ پہلا، کلیسیائی پاسبان ایمان میں وفادار اور ایماندار ہو۔ دوسرا، مسیحی طرز زندگی میں تجدید۔ تیسرا، نیک اعمال اور افعال کو عمل میں لانا۔ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کے لیے نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے کہ جسمانی خواہشوں کا انکار کر کے اس میں پرہیزگاری اور صداقت اور دینداری کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے اے خدا کے پیارے مقدس تیتس، ہمارے لیے دعا کر کے ہم ایسی باتیں عمل میں لائیں جو ہمارے خدا کے جلال کا باعث ہوں۔ ہم لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر دنیا میں امن اور سلامتی کی راہ ہموار کریں۔ آمین۔